أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کی تردید کی. ابو داؤد وغیرہ کی روایات میں آتا ہے اپنے میں صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. اور اب تک مسلمانوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جی اگر چاہا تو آ جاؤں گا, اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو یہ کام کر دوں گا. الیاذ باللہ. ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا حدیث میں اکثر یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول جو جانتے ہیں یعنی کہ اللہ نے رسول نوز بیسٹ تو وہ اور بات ہے. عرض کروں گا یہ پیر صاحب کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی. یہ گفتگو میں داتا کس کس کا نام لیتے ہیں لوگ؟ سنا ہے نا؟ داتا دربار اور داتا جو بالکل روزی میں کھلا بادشاہ دینے والا, بے پرواہ. یہ حضرت فرماتے ہیں یہ لفظ جو بولتے ہیں داتا, بے پرواہ, خدا بندے خدائے گان. یہ خدا بندے خدائے گان جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے. خداؤں کا خدا, مالک الملک اور شہنشاہ جیسے لفظ استعمال کیے جائیں. یہ شہنشاہ کا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بدترین نام, بدترین لقب کسی کا شہنشاہ ہے. اور آپ نے فرمایا بادشاہوں کا بادشاہ فقط اللہ ہی ہے, یہ اللہ کو کہو. اور مسلم میں یہ روایت آتی ہے اور روایت کے جو راوی ہیں سفیان سعید الثوری رحمۃ اللہ علیہ, سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مثل شہنشاہ, جیسے کہ ایران والے شہنشاہ بولتے ہیں, فارس کے رہنے والے یہ نہ کہو. اس لیے ہمارے مذہبی لٹریچر میں شہنشاہ کربلا, شہنشاہ نجف, شہنشاہ مدینہ, خود وہ کہتے ہیں نہ کہو یہ لفظ, اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قسم کی ضرورت پڑ جائے تو نبی کی یا قرآن کی یا علی کی یا امام اور پیر کی یا ان کی قبروں یا اپنی جان کی قسم کھائی جائے. قرآن کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ قسم تو اس کی کھائے جو اس موقع پہ حاضر و ناظر ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو دیکھ تھوڑا ہی رہے, ان کی قسم کھانا کیسے جائز ہو جائے؟ قرآن کی قسم دو طرح کی ہے. ایک تو قرآن کی قسم ہے اللہ کے کلام کی قسم, یہ ٹھیک ہے. اور ایک محض ان ورقوں کی صفحات اور اس جلد کی قسم, یہ ناجائز. حضرت نے فرمایا آگے ان تمام باتوں سے شرک پیدا ہوتا ہے اور اس کو شرک فی العادت کہتے ہیں, یعنی عام آدمی اپنی عادات میں جو شرکیہ باتیں کہتا ہے, یعنی عام کاموں میں جیسی اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے ویسی غیر اللہ کی تعظیم کی. شرک کی ان چاروں قسموں کا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان آیا ہے, لہذا ہم نے یہ مسائل آئندہ ابواب میں ذکر کر دیے ہیں. آئندہ جو چیپٹرز آ رہے ہیں تقویت الایمان کے, حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں پر ذکر کر دیا ہے. یہ سارے کا سارا رکوع از اول تا آخر ایک ایک لفظ اس کا دیکھیے, یہ اسی شرک کی تردید میں قرآن نازل ہوا تھا جو شرک ہندوستان میں آ کے اور یہاں پر دین بن گئے. حالی نے مسدس میں کیا خوب کہا, مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں, جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر. آگے مسدس ہے پوری نہیں,
مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ اسلام میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ دین بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسدس میں شعر تو ٹھیک نہیں پڑے، لیکن مسدس دیکھیے گا حال ہی نے کیا کچھ اس میں لکھا ہے، اور بہت اچھی تصویر انہوں نے کھینچی کہ یہ اب دین ہندوستان میں رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم جانوروں کو حلال اور حرام اپنی مرضیوں سے کرتے ہو، اور تم خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو شرک کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی اولادوں کو تم لوگ قتل کرتے ہو، اور جو کھیتیاں جو چیزیں میں دیتا ہوں ان کو میری نافرمانی اور اعلیٰ درجے کی نافرمانی، بدتر نافرمانی، انتہائی نافرمانی میری شرک، اس میں استعمال کرتے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں جناتن باغات، معروشاتن ایسے باغات جو معروش ہیں، وغیرہ معروشاتن، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں غیر معروش بھی۔ دونوں صفات اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہیں کہ اللہ نے ایسے باغ پیدا کیے ہیں جو بیلیں، جو چھتریوں کے بل پہ اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انگور کے متعلق کہا ہے کہ معروشات لکڑیوں کے چھپر بنا کر اس کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معروش۔ عرش کہتے ہیں اصل میں اونچی جگہ کو نا، تو بہت سے پھل، بہت سی چیزیں جو بیل لگ جاتی ہے تو اس بیل کو باندھ کے اوپر لے جاتے ہیں، وہ ہیں معروش۔ اور غیر معروش یعنی جو اوپر نہیں لے جائے گئے، زمین پہ ہی پھیل گئے، یا یہ کہ جن کے لیے بیل کی ضرورت پیش نہیں آئی جیسے درخت۔ تو تینوں طرح کی تفسیریں یہاں کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہا گیا کہ وہ والذی، اور اللہ ہی کی ذات ہے، انشا جناتن، جس نے باغات بنائے ہیں، معروشاتن ایسے باغات انگور کے جو لکڑیوں کے چھپر بنا کر ان کو اس پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ عریش چھپر کو کہتے ہیں، یہ لفظ وہاں بہت آیا ہے بدر کے واقعات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں تھے اور اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ اور دوسری چیز کہ جو غیر معروش ہیں، یعنی وہ بیلیں جو زمین پر پھیل جاتی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ انگور مراد نہیں بلکہ تمام کی تمام بیلیں جو کسی بھی پھل کی ہوں اور بیل میں پڑتا ہو، سبزی ہو کوئی بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ اور بعض ذات فرماتے ہیں پھر اس کے مقابلے میں غیر معروش جو ہے یہ درخت ہے۔ تو گویا چار تفسیریں ہو گئیں۔ جن حضرات نے اسے انگور کے ساتھ مخصوص کیا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے باغات کو پیدا کیا، اور باغات انگور کے، تو انگور کی دونوں قسمیں، ایک قسم انگور کی وہ جو بیل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک انگور کی قسم وہ جو زمین پہ ہی پھیل جاتی۔ دو تفسیریں یہ کی گئیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان باغات کو پیدا کیا ہے، معروشاتن وغیرہ معروشاتن، اور وہ ایسے ہیں جو تمام وہ چیزیں، سبزیاں، پھل، انگور، ہر وہ چیز جس کے لیے کوئی تاگا، کوئی دھاگا لگانا پڑتا ہے اور اوپر چڑھ جاتے ہیں چھپر کے، اور وہ تمام جو کہ اس کے محتاج نہیں ہیں جیسے درخت، یہ سب چیزیں اللہ ہی نے پیدا کی۔ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ والنخل، اور کھجور کو دیکھو، یہ اللہ ہی نے کھجور کا درخت پیدا کیا ہے۔ والزرع، اور دیکھو الزرع، یہ جو کھیتیاں ہیں یہ اللہ ہی نے پیدا کی ہیں، مختلفاً، اور یہ مختلف ہیں، اکلہ، ان کا کھانا، یہ کھانے میں یہ کھیتیاں مختلفاً، اکلہ، ان کا پھل، ان کا کھانا کئی طرح پر ہے۔ اکلہ میں ہو کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ ساری کھیتیاں جو ہم نے پیدا کی ہیں مختلف طریقے سے کھائی جاتی ہیں۔ انگوروں کے کھانے کا اور طریقہ ہے، سبزیاں تم انہیں پکا کر کھاتے ہو وہ اور طریقہ ہے، درختوں کے پھل ہیں ان میں سے کچھ پھلوں کو تم چوس لیتے ہو یہ اور طریقہ ہے، کچھ پھل ہیں جنہیں کاٹتے ہو پھر کھاتے ہو وہ اور طریقہ ہے، کچھ پھل ہیں جو جن کے تم چھلکے اتار دیتے ہو وہ اور ہیں، کچھ ہیں جن کے چھلکے نہیں اتارے جاتے۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ ہی نے کیا۔ مختلفاً اکلہ،
کھانے کے طریقے اس کے مختلف ہیں، کئی طرح سے اس کا پھل آتا ہے، یا یہ پھر ہو کی ضمیر جو ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ کھجور کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کھجور ایسی چیز ہے، ہو کی ضمیر یا تو زرع کی طرف لوٹی یا نخل کی. زرع کی تشریح بھی کر لی، نخل کی یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس کے پھل مختلف طرح کے ہیں، کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں تم دیکھتے نہیں ہو، کتنی قسم کی کھجوریں ہم نے پیدا کر دی ہیں. یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایسے باغات کو لگاتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے کھجوروں کو پیدا کیا، اور حق تعالی شانوی کی ذات ہے جس نے کھیتیوں کو پیدا کیا. والزیتون، اور دیکھو زیتون کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کتنے منافع وابستہ ہیں اس زیتون سے، یہ اللہ ہی ہے. اور کون ہے جو ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے؟ والرمان، اور انار دیکھو، یہ سب کی سب چیزیں اللہ ہی نے تو پیدا کی ہیں. اور یہی سبزیاں، یہی پھل اور یہی کھیتیاں جب تمہارے گھروں میں آتی ہیں تو تم ان کا ایک حصہ اللہ کے ساتھ شرک کے لیے استعمال کرتے. متشابہن، یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور آپس میں نہیں بھی ملتے، جدا جدا بھی ہیں، الگ الگ بھی ہیں، دونوں طرح اللہ نے پیدا کیا. کیسے؟ بعض پھلوں کے ساتھ سائز میں ملتے ہیں، بعض پھل جو ہیں وہ آپس میں ذائقے کے اعتبار سے ملتے ہیں اور بعض بالکل نہیں ملتے. سبزیوں کو دیکھ لو، یہ کھیرا ہے، کدو ہے، اس طرح کی، اور یہ تریا ہیں، یہ ساری چیزیں ایک فیملی ہو گئی. اور اس طرح کی کتنی فیملیز ہیں. اللہ نے فرمایا متشابہ ہم وغیر متشابہ، اور اللہ نے انہیں ملتا جلتا بھی پیدا کیا ہے اور ایسی بھی جو ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. کلوا من ثمرہ، اور کھاؤ اس کے پھل میں سے، اذا اثمرا، جب یہ پھل دے. یعنی اوپر جو گزر چکے ہیں پھل جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے ہر ایک کی طرف یہی کی ضمیر لوٹ رہی ہے کہ کلوا من ثمرہ اذا اثمرا، کھاؤ اس پھل کو جب اس درخت پر یا اس چیز پر پھل پڑے. جب پھل لائے وہ پودا تو اس کے پھلوں میں سے کھاؤ. کس چیز کو کھاؤ؟ یعنی تم کھاؤ ان کو جو معروش اور غیر معروش ہیں، بیلوں والے اور درخت جو ہیں ان سب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کو اور کھیتیوں کو اور زیتون کو اور انار کو، یہ سب کی سب چیزیں تم کھاؤ، یہ اللہ نے تمہارے لیے درست قرار دی ہیں، اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ، اور کھانے کے ساتھ ساتھ وہ تو شرک کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں، ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے اپنے معبودوں کے لیے بھی الگ کرتے ہیں اور خدا کے لیے الگ کرتے ہیں. الیاذ باللہ، وہ حضر موت والے جن کا بھی قصہ شروع میں سنا آپ نے. اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن وہ پھل لائے اس کا حق اس دن ادا کر دو. یوم حصادے، جس دن یہ کٹے اس سبزی سے، اس زراعت سے، اس کھیت سے، جب تم ان چیزوں کو اٹھاؤ تو حق ادا کرو اس کا جس مالک نے یہ دیا ہے. مشرکین یہ کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو الگ کرتے ہیں اپنے پجاریوں کے لیے، شیطانوں کے لیے جو انہیں شرک کی تلقین کرتا ہے. تم نے یہ کرنا ہے کہ تم ہمارا حق دے دینا اس دن جس دن تم نے یہ کیا ہے، یعنی جس دن تم نے پھل توڑے ہیں. یہاں حق دینے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ عشر مراد نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد عشر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زمین کا حق یہی بنتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں جو کہتے ہیں عشر مراد نہیں ہے وہ کہتے ہیں عشر اس لیے مراد نہیں ہو سکتا کہ یہ تو سورت مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں زمینوں پہ کہاں عشر تھا، یہ تو مدینہ منورہ میں جا کے احکامات نازل ہوئے. زکوٰۃ یہ سب چیزیں مدینہ منورہ میں تھیں، مکہ میں تو تھی نہیں. لیکن انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے سورہ مزمل کا حوالہ دیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو. تو مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ مزمل بھی مکی ہے اور مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی ہے، تو اللہ کا وہاں یہ کہنا کہ زکوٰۃ دو، اس کا مطلب ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی مکہ میں ہی. اور یہ زمین کی زکوٰۃ ہے نا عشر، یہ بھی مکہ میں فرض ہو گیا تھا. ہاں یہ کہیے
کہ اس کی تفصیلات کہ کس مال میں سے کتنا کچھ دینا ہے یہ مدینہ منورہ میں آئی ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر عشر جو ہے اس میں مراد لیا گیا ہے. تفسیر ماجدی میں وہاں عبد الماجد صاحب دریابادی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر عشر مراد نہیں ہے، تو انہوں نے ان مفسرین کے قول کو ترجیح دی ہے، وگرنہ دوسری جماعت اس طرف بھی گئی. یہ عشر زکوٰۃ کے سلسلے میں تو انشاءاللہ بات آئے گی آگے سورہ توبہ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل آیت نازل کی ہے. یہ عشر زکوٰۃ ان ساری اسلام کی معاشیات میں بنیاد کی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنی انسان کی محنت پلس اس کی رقم پیسہ یہ بڑھ جاتا ہے، اللہ اپنا حق اتنا کم کر دیتا ہے، اور جتنی انسان کی محنت اور اس کا پیسہ جو کھیتوں پہ زمین پہ خرچ کرنا ہے کم ہو جاتا ہے، اللہ اپنا حق بڑھا دیتا ہے. یہ اصول ہے، ساری شریعت میں یہ اصول ملے گا کہ جہاں انسان کا پیسہ اور محنت بڑھ گئی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق اس پہ کم کر دیا، اور جہاں انسان کا پیسہ اور محنت کم ہو گئی اللہ نے حق بڑھا دیا. مثلا ایک آدمی کو خزانہ ملتا ہے گڑھا ہوا، کہیں پرانے زمانے کی کوئی چیز مل گئی، خزانہ مل گیا، تو وہ خزانہ کیا ہے؟ اس آدمی کی محنت بھی نہیں لگی، اس کا کوئی پیسہ بھی نہیں لگا. شریعت کہتی ہے کہ اس کا تم 1/5 حصہ دے دو. تو 100 میں سے 1/5 کتنا ہو گیا؟ 20 روپے دے دو، 1/5 پہ چلا گیا. بارانی زمین ہے، انسان نے محنت کی، ہل چلایا، بیج پہ خرچ کیا، بیلوں کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے جو بھی تھی پیسہ اس نے آخر اپنا خرچ کیا ہے. اب بارش کے ہونے نہ ہونے پہ انحصار ہے، بارش ہو گئی تو ٹھیک ہے، اس کو پانی کے لیے کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ ہی پہ توکل اور بھروسہ ہے. شریعت کہتی ہے اب اس سے جو چیز تمہیں حاصل ہوتی ہے اس میں خدا کا حصہ 1/5 کی بجائے 1/10 کر دو اور کم کر دو. تو 100 میں سے کتنا ہو گیا؟ 10 روپے ہو گئے نا، پہلے 20 تھے اب 10 ہو گئے. تیسری قسم شریعت اس کی بتاتی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ دیکھو تم نے پانی بھی خریدا ہے کنویں سے، ٹیوب ویل سے، کسی سے یا نہر سے، تو پیسہ خرچ کر رہے ہو، محنت بھی کر رہے ہو، تمہاری محنت اور پیسہ زیادہ ہو گیا، ہمارا حق کم ہو گیا، 1/20 کر دو، 1/20 کر دو. پہلے 5 تھا، پھر 10، پھر 20، اور 20 جب ہوا تو پھر 100 میں سے کتنے روپے ہو گئے؟ 5 روپے ہو گئے. اس سے بھی کم کہتے ہیں کہ عام تمہارے پاس تجارت کا مال آ گیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اس کو تم نے محنت سے کمایا ہے اور تمہیں پیسہ ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے سارا، اس میں اللہ کا حق نہ 1/5 رہا، نہ 1/10 رہا، نہ 1/20 رہا، 1/40 کر دیا کہ تم اس میں سے صرف 2.5% ہمیں دے دو. تو 100 میں سے 2.5 روپے ہو گئے نا. یہ ہے اصول کہ جتنا انسان کی محنت اور پیسہ بڑھتا گیا اللہ نے اپنا حق کم کر دیا، اور انسان کی محنت اور پیسہ یہ کم ہوتا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بڑھا دیا. یہ ساری اسلامی معیشت میں نظر آئے گا. اس لیے 52.5 تولے چاندی پر فرما دیا کہ تم اس طرح کرو کہ اس میں سے 2.5% ہمیں دے دو. 40 بکریاں ہو جائیں اس میں سے 1 ہمیں دے دو، 5 اونٹ ہو جائیں اس میں سے 1 ہمیں دے دو. یہ ترتیب شریعت نے دی ہے. اس لیے عشر کے مسائل بعض حضرات نے اس کے ضمن میں نقل کیے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. ابن عربی کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عشر کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، آخر عشر تو دینا ہی دینا ہے. اللہ نے فرمایا کہ زمین کا حق جو ہے وہ ادا کرو، تو وہ کہتے ہیں مکی ہے یا مدنی ہے، اس سے بحث نہیں، بحث اس سے ہے کہ اس سے عشر ثابت ہو جاتا ہے، عشر تو دینا ہی دینا. اللہ نے فرمایا یوم حصاد، جس دن یہ کٹے. عشر کے مسائل اس سے اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ عام طور پہ وہ پیش آتے نہیں ہیں، اور آتے ہیں تو لوگ مفتی حضرات سے پوچھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن کٹے اس دن اللہ کا حق ادا کرنا. وہ مشرکین ان چیزوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں بتوں کے نام پہ، پجاریوں کو دیتے ہیں جا کے، تم ایسے نہیں کرنا،
تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا، اور دیکھو حد سے تجاوز نہ کر جانا. حد ہوتی ہے ایک، اس سے تجاوز نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ اپنا پیسہ، اپنا مال، یہ سارے کا سارا ہم تم سے نہیں لینا چاہتے. حد ہے بس متعین کر دی، اتنا خرچ کرو. اس کے علاوہ جو باقی پیسہ رہ گیا ہے وہ اپنی ضروریات زندگی کو دیکھو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، اپنے خاندان کو دیکھو. جہاں جہاں تمہاری ذمہ داریاں ہیں وہاں پر خرچ کرو. انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے جو اڑا دینے والے. اڑا دینے والے یعنی اللہ کا حق جو ہے وہ بس جتنا اس نے متعین کر دیا اتنا دو، کچھ تھوڑا سا اس سے زیادہ دے لو. وہ تم پہ فرض واجب تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ سارے کا سارا مال لٹا دو اور جو تم پہ فرائض ہیں زندگی کے وہ بھی پورے نہ ہوں. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ پسند ہے کہ اعتدال کے ساتھ بس چلتے رہو. اس لیے اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے جو کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو تمہارا حق باقی رہ جائے گا اس میں شرعن جو اللہ نے چیزوں کو منع کیا ہے اس پہ اپنے پیسے کو لٹانا نہیں. ولا تسرفوا، حد سے نہ بڑھ جانا. پیسہ آ گیا اس میں سے زکوٰۃ دے دی، اور تمہارے پاس جو باقی پیسہ رہ گیا فصل کٹی اس کو بیچ کے اللہ کا حق دے دیا، جو باقی پیسہ رہ گیا پھل بیچے، جو باقی پیسہ رہ گیا ان سے اللہ کا حق عشر دینے کے بعد ان سارے پیسے کے آ جانے پہ کہیں پیسے کی وجہ سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں نہ پڑ جائیں. جہاں بھی فصل ہوتی ہے اور جہاں پر کاشتکاری اور زراعت ہوتی ہے اور زمینوں کے نظام جہاں ہے نا، وہاں ان گناہوں کے مظاہرے دیکھیں. جب فصلیں کٹتی ہیں، جب بازار میں بکتی ہیں، جب پیسہ آتا ہے تو اس پیسے کی بنا پر کیا کیا عیاشیاں ہوتی ہیں. بس وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کس دن فصل پکے اور شہر میں جائے مال اور پیسہ آئے اور پھر ہم خدا کی یہ نافرمانیاں کریں. یہ ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ کی دیے ہوئے اس رزق پہ کہ خدا کی طرف سے پھر عذاب بھی ہوتا ہے اور گرفت بھی ہوتی ہے. یہ سارا زمینداری کا نظام جو ہمارے ملک میں رائج ہے اس میں بہت بڑی عذاب اور قباحت کی چیز یہی ہے کہ وہ زمینیں تقسیم بھی نہیں ہوتی، اولادوں کو بھی نہیں دیتے، اور غصب کر کر کے کس طرح خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں، اور وہ سارا نظام بگڑا ہوا ہے. اس لیے جب تک وہاں پر اس زمینداری کی کمر پہ کاری ضرب نہیں پڑے گی ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں، یہ دولت کی نامنصفانہ تقسیم جس کی وجہ سے بگاڑ آیا ہوا ہے. انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ کو اچھے نہیں لگتے وہ لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور اللہ نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں. وہ کیا کرتے تھے کافر، حضر موت کے اور دیگر جو بھی کافر تھے، جب کھیتیاں آئیں تو ایک حصہ اللہ کا اور باقی حصے انہوں نے الگ کر دیے بتوں کے لیے. اور دوسری چیز وہ کیا بتوں کے لیے پیش کرتے تھے؟ بیٹوں کو. تیسری چیز جانوروں کا ذکر شروع